نمیرہ یہاں آئی تو مجبوری میں تھی، لیکن حالانکہ مجبوری اور گھر کی حالت دیکھا وہ اپنی جگہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف بکھری بے ترتیبی اور گندگی، گرد دھول وغیرہ ہر شے پر موجود تھی۔ خالہ امی اسے دیکھا بہت خوش ہوئی تھی، انہیں اپنی یہ بانجی بہت عزیز اور پسند بھی تھی۔ ان کے دل میں اس کے لیے بہت سی خواہش تھی، مگر اپنی کم مائگی اور شارک زمان کی سرگرمیاں دیکھا وہ اپنی ساری خواہش دل میں ہی دبا گئی تھی۔ اگر بہن کے سامنے جھولی پھیلاتی تو کیا مشکل تھا کہ ان کی بہن ان کی مشکل سمجھ کر اپنا یہ ہیرا ان کی جھولی میں نہ ڈال دیتی، مگر وہ خود غرض نہ تھی۔ نمیرہ تو جس گھر میں جاتی روشنی سی بکھیر دیتی، شارک کی سرگرمیوں پر وہ دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ اور اب تو نمیرہ کسی کی امانت تھی، کسی کے نام سے منسوب، بس چند دن ہی تو رہ گئے تھے اسے کسی کے نام سے ہمیشہ کے لیے منسوب ہونے میں۔ ایسے میں وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف ان کے لیے جہاں آئی تھی، ان کا دل نمیرہ اور بہن کی محبت کے بوجھ سے زہر بار تھا۔ نمیرہ نے یہاں آتے ہی شاکرہ کو گھر کی طرف مصروف کروایا تھا اور خود ان کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ گاہے بگاہے وہ شاکرہ کو بھی دیکھ لیتی تھی، جیسے اس نے گھر کی صفائی ستھرائی پر معمور کیا تھا۔ شام تک گھر کی حالت اچھی خاصی نکھر چکی تھی۔ نمیرہ نے سارا دن خالہ امی کو سونے نہیں دیا تھا، اپنی باتوں سے اخبار سے انہیں متوجہ کیے رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دن کو سو گی تو ساری رات بے چین رہیں گی، وہ اگر دن کو جاگ لیا کرے تو ان کی رات پرسکون گزرے گی۔ رات کا کھانا انہوں نے 8 بجے کھایا تھا۔ شارک کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رات کا کھانا لگاتے ہی نمیرہ نے خالہ کو میڈیسن کھلا دی تھی۔ دونوں نے مل کر نیوز دیکھی تھی۔ نمیرہ نے ٹی وی اماں کے کمرے میں رکھوا لیا تھا، اس طرح ان کا دل بہلا رہے گا۔ 10 کے قریب اماں سو گئی تو نمیرہ کا بھی نیند سے برا حال ہونے لگا۔ شاکرہ کو وہیں اماں کے کمرے میں ہی اس نے سونے کی ہدایت کی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے وہ اماں کے پاس ہی بیڈ پر دوسرا کمبل لے کر لیٹ گئی تھی۔ شاکرہ کو اس نے ہدایت کی تھی کہ شارک زمان اگر جلدی آ گیا تو اسے مت اٹھائے، سارے دن کے تھکن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ شاکرہ سارے گھر کی لاک چیک کر کے اماں کے کمرے میں موجود صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ نمیرہ سو گئی تو شارک زمان کا انتظار کرتے کرتے شاکرہ کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ 2 بجے قریب شارک زمان کی واپسی ہوتی بیرونی گیٹ تو ظہور بابا نے کھول دیا تھا، اندرونی دروازہ لاک تھا۔ شارک زمان کو پہلے ہی نہ جانے کس چیز کا ابال اٹھا ہوا تھا، ایک دم بنا اٹھا۔ غصے سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ ظہور بابا اس کے غصے سے ایک دم ڈر کر آئے تھے۔ صاحب جی، میں دروازہ کھول دیتا ہوں، میرے پاس چابی ہوتی ہے اندر، شاید شاکرہ سو گئی ہے۔ ظہور بابا نے اپنی جیب سے چابی نکال کر لاک کھولا تو آٹومیٹک لاک کھل گیا۔ نان سینس شاکرہ! اندر خوب اندھیرا تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ اماں کی وجہ سے شاکرہ اب ان کے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ اس وقت شارک شاکرہ کو آوازیں دیتے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں خالہ چچی کی موجودگی کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا، جو پچھلے 2-3 دنوں سے یہاں تھے۔ شاکرہ بیچاری سارا دن کی بھاگ دوڑ سے اور پھر نمیرہ کے حکم پر گھر کے ازسرنو تفصیلی صفائی دہلائی سے اب اتنی تھک چکی تھی کہ دروازہ مسلسل پیٹنے اور شاکرہ کی پکار پر بھی نہ اٹھی تھی۔ نان سینس! ایک تو یہ ملازم بھی سر چڑھے ہوئے ہیں، ذرا ڈھیل دی تو اپنا رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ اندازے سے برآمدے کی روشنی آن کر کے وہ غصے سے بڑبڑاتا اماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ زیبا کیانی کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ اپنے چند دوستوں کی طرف وسیم کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس کے ایسے دوست اس کے کسی ایسے ہی وقت میں کام آتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کتنا وقت بیت چکا ہے۔ ادھر جب وسیم گھر کے لیے اٹھا تو وہ بھی نکل آیا، اگرچہ اس کی حالت گھر جانے والی نہ تھی۔ ایسی حالت میں وہ کبھی گھر نہیں آتا تھا، سیدھا آفس چلا جاتا تھا، مگر نہ جانے آج کیا بات تھی کہ وہ سب کچھ فراموش کیے ہوئے تھا، سب احتیاطیں، سب تدبیریں۔ بس صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے، انتقام اور نفرت کی، اپنے آپ سے، اپنے سے متعلقہ تمام لوگوں سے، اسے سمیت تو اسے اماں اور ان کی بیماری تک بھول چکی تھی۔ بس اپنی نفرت جا تھی جو ہمیشہ اپنی ماں کا نام سن کر ہی اس کے اندر زہر کی طرح سرایت کر جاتی تھی۔ اماں کے کمرے کی ہلکی روشنی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ٹانگوں میں ایک واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ شاکرہ! وہ جو غصے سے شاکرہ پر چیخنا چاہتا تھا، اماں کے بیڈ کی دوسری طرف لیٹے وجود پر نظر پڑی تو اپنی ہی آواز اسے گلے میں گھٹتی محسوس ہوئی۔ نمیرہ! انتہائی احتجاج اس کی آنکھوں سے جھلکا تھا۔ رجحاں کیسے رکا بھئی؟ یکدم اس کا ذہن ہوش کی دنیا میں سر جھٹکا، اس نے آنکھیں ہاتھوں سے رگڑی اس خوف سے کہ کہیں یہ اس کا وہم و گمان ہی نہ ہو۔ پچھلے دنوں سے وہ اس کو بہت سوچ رہا تھا، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر بار اب وہ مجسم تھی، اسے وہ دھوکہ ہی لگی تھی، مگر آنکھیں ملنے کے باوجود وہ اسی طرح سے بستر پر لیٹی، کمبل اس کے آدھے وجود پر تھا، اس کی چوٹی بیڈ پر نیچے لٹک رہی تھی، ایک بازو
سینے پر تھا تو دوسرا دائیں طرف بستر پر تھا۔ اس کے چہرے کی تمام تار خوبصورتی ان لمحوں میں شارق زمان کے حواسوں پر بری طرح سوار ہو گئی تھی۔ نویرہ وہ بے قرار ہو کر بیٹھا تھا۔ اس دن وہ ہسپتال سے چلی گئی تھی اور شارق زمان کی روح میں ایک شگاف ڈال گئی تھی۔ وہ جتنا اپنے آپ کو کوستا تھا اتنا ہی وہ یاد آتی تھی۔ نویرہ کی نظروں کی ناگواری ہر لمحہ اس کے ذہن کے پردے پر تازہ رہتی، اس کے دل و دماغ پر تازیانے لگاتی رہتی تھی۔ وہ ہر لمحہ کلستا رہتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اسے نظر نہیں آئی اور کتنی بار وہ اس گھر کے دروازے پر جا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے ایک نظر بار بار دیکھنے کی خواہش نہ جانے کیسی تھی کہ اس کے اندر کی آگ کو ہر لمحہ بھڑکاتی رہتی تھی۔ نویرہ کا نام، اس نے اعتبار، اس کا وجود، گویا ہر چیز اس کے ذہن سے ٹھہر گئی تھی۔ نویرہ طلب بن کر اس کے اندر جاگ رہی تھی۔ نویرہ کا شوق اور اس کی موجودگی کا یقین، خود کو دلانے کی خواہش ایسی ابلی کہ وہ بے اختیار سا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس سمے بھول چکا تھا کہ اس کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے، وہ اس وقت کس کے کمرے میں ہے، اس وقت اس کمرے میں اس کے علاوہ اور کون کون ہے۔ بس اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ نویرہ اس کے سامنے ہے، وہ نویرہ جو طلب بن کر اس کے اندر جاگ رہی تھی، اور وہ نویرہ جو کبھی اس کے لیے نہیں تھی مگر اسے اس وقت اپنی دسترس میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نویرہ کی موجودگی محسوس کرنے کے لیے اس کا چہرہ چھونا چاہا تھا کہ اسی پل اس نے کروٹ بدلی۔ سینے پر درد بازو پہلو میں آ گیا تھا، کمبل مزید سینے سے سرک گیا تھا۔ اس کا خوبصورت سراپا اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت شارق زمان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ شارق زمان جس نے اسے ہمیشہ ڈھکے چھپے حلیے میں دیکھا تھا، کبھی بغیر دوپٹے کے نظر نہ آئی تھی۔ صرف ایک دفعہ نواز کے ساتھ ان کے ہاں گیا تھا تو وہ وہاں بغیر دوپٹے کے دکھائی دی تھی، مگر پھر بھی نظروں کے سامنے سے ہٹ گئی تھی اور اب وہ گویا نگاہوں میں جم سی گئی تھی۔ وہ گویا اسے اسی سمے جیتی جاگتی قیامت دکھائی دی، ایسی قیامت جو اس کے اندر تباہی مچا دی تھی، اس کے طلب کے سمندر میں تلاطم برپا ہو کر رہی تھی، اس کے وجود کی چنگاریوں سے بھر رہی تھی اور وہ مچل اٹھا تھا، بے قرار ہو گیا تھا۔ اس سمے شارق زمان کی تمام حصے شاید مردہ ہو چکی تھی یا پھر اس کے اندر سے احساس مر چکا تھا۔ شارق زمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی تھی کہ شارق کی جیب میں پڑا موبائل ایک دم بج اٹھا تھا اور وہ ہڑبڑا کر خوش کی دنیا میں آیا تھا، ایک دم کئی قدم پیچھے ہٹا تھا۔ موبائل کی بیپ مسلسل بج رہی تھی۔ جب تک شارق زمان موبائل جیب سے نکال کر اس کا گلا دباتا، تب تک نہ صرف نویرہ کی آنکھ کھل چکی تھی بلکہ شاکرہ بھی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ آپ دونوں ایک دم اٹھی تھی۔ شارق زمان جو ابھی کنویں کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، جس نے ابھی اپنی طلب کا کاسہ بڑا ہی تھا مگر کاسہ بن پیے ہی ہونٹوں سے ہٹانا پڑا تھا، اس کی حالت اس سمے اتنی بے چارگی لیے ہوئے تھی کہ وہ غصے سے واپس پلٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتی وہ یکدم دروازہ پار کر گئے۔ شاکرہ تو کچھ نہیں سمجھی تھی اور نویرہ جو خود گہری نیند سے ایک دم موبائل کی بیپ سے بیدار ہو گئی تھی، وہ عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ شارق بھائی کہاں بھائی، اس نے سوالیہ نظروں سے شاکرہ کو دیکھا جو شارق کا انتظار کرتے کرتے صوفے پر لیٹی تھی، اب کمر دکھ رہی تھی۔ وہ زمین پر پڑے میٹرس پر لیٹ رہی تھی، پتہ نہیں شاید ابھی آئی ہوں۔ شاکرہ نے لیٹے ہوئے نویرہ کے سوال پر کہا تو وہ الجھی، تو تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ شاکرہ نے نفی میں سر ہلایا، تم سے میں نے کہا تھا کہ اندرونی دروازہ لا کر رکھ، پھر وہ کیسے اندر آ گیا؟ دروازہ کس نے کھولا؟ وہ ایک دم پریشان ہوگی، پتہ نہیں جی، شاید ظہور بابا نے کھولا ہو، رات جب بھی صاحب دیر سے آتے ہیں تو ان کے پاس دوسری چابی ہے، ظہور بابا اسی سے صاحب کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ شاکرہ نے اس کی پریشانی سمجھتے بغیر تفصیلی جواب سے نوازا۔ اچھا۔ نویرہ الجھے ہوئے دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، مگر اب کی بار اس کے اندر بے چینی تھی اور بہت چاہنے کی کوشش کے باوجود اسے دوبارہ نیند نہیں آئی تھی۔ سوتی جاگی کیفیت میں وہ ساری رات جاگتی رہی تھی، حتیٰ کہ صبح فجر کی اذانیں ہونے لگیں اور نویرہ کی بے چینی ختم ہو گئی۔ زرش کی کالج فیلو جو کہ گریجویشن کی طالبہ تھی، اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی تھی، اپنے سروے کے سلسلے میں کچھ کمپنیز اور فارمز سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کر رہی تھی۔ انہیں مختلف فارمز میں جا کر وہاں کام کرتے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا تھی۔ اسی سلسلے میں زرش نے ان کو اپنی فرم میں چلنے کی دعوت دی تھی۔ چونکہ یہ طالبات زرش سے سینئر تھے مگر کالج اور ٹیچر کی ہر دل عزیز اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے زرش کی سینئر سے بھی کافی الگ سلیق تھی، انہوں نے اس کی آفر کو قبول بھی کر لیا تھا۔ سعود احمد نے اپنے مینیجر کو بلا کر ان طلباء کو ہر طرح کا ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ سعود احمد کا مینیجر ان سب کو لے کر سارا آفس دکھا چکا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے ان کو وہاں لگ گئے تھے۔ زرش ان کے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی۔ واپسی سے پہلے سعود احمد نے ان کو ریفریشمنٹ بھی دیا تھا، چونکہ یہ زرش کے حوالے سے آئی تھی اور زرش ان کو لے کر آئی تھی۔ سارا امنہ خاصا مسترد تھا۔ زرش جب آفس آتی تھی تو سمیان احمد اپنے آفس میں نہیں تھا، سعید احمد تھے۔ زرش اس کے پاس بھی سب کو لے کر گئی تھی، انہوں نے بھی
پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ زبردست زرش، تم لوگوں کا آفس بہت زبردست ہے، یہاں کا ماحول، کام کرنے کا انداز، ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے۔ فضا نے ریمارکس دیا تو وہ مسکرا دی۔ اس وقت وہ سب پاپا کے آفس میں ہی سائڈ صوفوں پر بیٹھی ریفریشمنٹ کے نام پر لنچ اڑا رہی تھی، جو کہ ڈبوں میں بند بریانی اور کوک کی صورت میں تھی۔ اور یہ سب ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے پاپا تایابو، ہمارے سمیان بھائی بہت محنت کرتے ہیں، اپنے امپلائز کو بہت اہمیت اور عزت دیتے ہیں۔ تم لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ جہاں کام کرنے والی خواتین کو کس طرح کا ماحول میسر ہے۔ دراصل پاپا اور تایابو کا کام کرنے اور کروانے کا خاص انداز ہے، وہ اپنے ورکرز کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ فضا نے سر ہلایا۔ چلو فضا، باقی ڈسکس کل کر لیں گے، اب چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، شیزا نے کہا تو فضا نے بھی اپنی گھڑی دیکھی۔ واقعی ٹائم بہت ہو گیا ہے، اب چلنا چاہیے، وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ تھینکس زرش، تم نے ہماری اتنی مدد کی، ورنہ اب تک ہم جو ایک دو فرمز میں گئے ہیں، بہت برا رویہ تھا لوگوں کا، جیسے ہم ان کے اندرونی بے تھی تو حاصل کر لیں گے۔ ان کی تیسری ساتھی شفق نے بھی کہا تو وہ ہنسی۔ شکریہ کس بات کا، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگوں کے کام آئی، ویسے تم لوگ واپس کیسے جاؤ گی؟ انہوں نے تیار کھڑے دیکھا، اس نے پوچھا کوئی سواری دیکھ لیں گے، ہم تینوں کا ایک ہی روٹ ہے، یہاں سے ہمارے روٹ کی کوئی بس مل ہی جائے گی۔ سائرہ نے کہا تو فضا اور شفق نے بھی سر ہلایا۔ میں پاپا سے کہہ کر تم تینوں کو ڈراپ کروانے کا انتظام کروا دیتی ہوں، ورنہ اپنے ڈرائیور کو کہتی ہوں، وہ چھوڑ آتا ہے۔ تم نے پہلے اتنی مدد کی، جو ڈاٹا پچھلے تمام 10 سالوں کا تم لوگوں نے فراہم کیا ہے، ہمارا پروجیکٹ بہت اچھا تیار ہوگا، اس کے لیے اتنی مدد ہی کافی ہے، ہم روٹ بسوں کے عادی ہیں، تم فکر نہ کرو۔ شفق نے انکار کر دیا۔ زرش نے بھی مزید اصرار نہ کیا، وہ تینوں چلی گئی تو سعود احمد بھی آفس میں آگے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے باہر چلے گئے تھے کہ وہ اطمینان سے بیٹھ کر لنچ کرے۔ چلی گئی تمہاری سہیلیاں اپنی چیئر پر بیٹھیں؟ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ جی پاپا، سمیع بھائی میٹنگ سے واپس آ گئے ہیں یا ابھی نہیں؟ میرا خیال ہے آ گیا ہوگا، ایک منٹ میں پتہ کرتا ہوں۔ انہوں نے انٹرکام اٹھا لیا۔ سمیع آ گیا؟ انہوں نے پوچھا۔ اوکے ٹھیک ہے، انہوں نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ آ گیا ہے، اپنے آفس میں ہے، کیوں خیریت؟ انہوں نے سفید یونیفارم میں ملبوس اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، وہ ہنس دی، اس کے مسکرانے سے اسے چہرے کا تاثر بہت بڑا لگنے لگا تھا، اس لباس میں وہ اپنی عمر سے بہت کم کوئی نو عمر کم سن سی بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ جی بالکل، 2-3 دن ہو گئے ان سے ملے ہوئے، ان سے مل لاؤں؟ مسکرا کر وہ پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ہٹائی۔ زرش نے بہت عزیز سمیع اور عزیز، مگر ان کی ذہنی روح بھٹکنے لگی۔ جلدی، تمہاری مما کا فون آ چکا ہے، پوچھ رہی تھی کہ تم کب تک گھر پہنچ رہی ہو، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی یا ذہنی اذیت کا شکار ہوتے۔ انہوں نے سر جھٹکا، مسکرا کر بیٹی کو دیکھا تو وہ ہنسی۔ اب بھی مل کر آتی ہوں، آپ ماما کو بتا دے کہ میں آپ کے پاس ہوں، ویسے آتے ہی میں نے ان کو فون تو کر دیا تھا۔ اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتے وہ پلٹی تھی، وہ اسے دیکھتے رہے تھے جہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل کے سمیع بھائی اندر ہیں، خوبصورت ویل آف اور اٹریکٹیو سی سیکرٹری کے پاس رکا۔ زرش نے پوچھا تو وہ فوراً کھڑی ہوگی۔ یس میم، زرش سعود احمد کی بیٹی تھی، وہ یہاں کبھی کبھار آتی رہتی تھی۔ سعود احمد، سعید احمد، سمیع احمد اسے بہت اہمیت دیتے تھے، سارا اسٹاف اسے اہمیت دیتا تھا۔ بزی ہیں یا پھر؟ اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ میں پتہ کر دیتی ہوں، لڑکی نے فوراً انٹرکام اٹھایا تھا۔ رہنے دے، میں خود دیکھ لیتی ہوں، اس سے منع کر کے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ میں آئی کم ان؟ سر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ سمیع احمد کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا، اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے متحرک تھیں۔ زرش کی شرارتی آواز پر فوراً انگلیاں ساکت ہو گئی تھی۔ ایک دم گردن موڑ کر زرش کو دیکھا، دروازے کے بیچوں بیچ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیے کھڑی وہ منتظر تھی۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد وہ اسے آج دیکھ رہا تھا، ایک دم حیران ہو گیا۔ زرش، اور یہاں تم؟ سمیع احمد نے اپنی چیئر مکمل طور پر اس کی جانب گھمائی تھی۔ یس سر، میں آپ تو شاید بھول گئے ہیں ہمیں، مگر دیکھ لیں، آپ کو ڈھونڈتے میں یہاں چلی آئی ہوں۔ مسکراتی دروازہ بند کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ سفید یونیفارم پر نگاہ ٹکتے ہی سمیع احمد نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹیبل کے پاس آگے کو جھکتے ہوئے اس نے اپنا دائیں ہاتھ پھیلایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیع ابھی تک اسے اپنے آفس میں دیکھا متحیر تھا، اسے یوں ہاتھ بڑھاتے دیکھا مزید ہو گیا۔ بہرحال زرش ان سے ہاتھ ملانے میں کبھی پہل نہیں کرتی تھی۔ ہمیشہ ان سب کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھاما تھا، اور اب سمیع احمد نے زرش کے ہاتھ کی نرماہٹ کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ آج سمیع نے اسے بہت سوچا تھا، بہت زیادہ، اب اسے سامنے دیکھا حیرت ہو رہی تھی۔ بیٹھو، سمیع نے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے تھے؟ کمپیوٹر کی طرف نگاہ کرتے اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ کچھ آفیشیل ورک تھا۔ تم سناؤ، آج یہاں کیسے؟ دوبارہ کمپیوٹر کی طرح
طرف روح کرتے تیزی سے انگلیاں چلاتے سمیان نے پوچھا تھا۔ میرے کالج فائلز کو کچھ ڈاٹا درکار تھا، میں نے یہاں آنے کی آفر کی تو وہ چلیے میں 1 بجے سے آفس آئی ہوئی ہوں آپ کے پاس۔ میں آئی تو باہر بیٹھی دربان صاحبہ نے کہا کہ آپ میٹنگ میں مصروف ہیں، ابھی میری سہیلیاں واپس گئی ہیں۔ تفصیلی جواب ملا۔ دربان صاحبہ کے الفاظ پر سمیان مسکرایا تھا۔ اچھا اپنا یہ رخ تو میری طرف کریں، میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور آپ ہیں کہ اس کو چمٹے ہوئے ہیں، اس نے تا کر کہا تو سمیان نے اسے دیکھا۔ سفید لباس میں بہت سے زیادہ لاابالی دکھائی دی۔ سمیان کی مسکراہٹ مزید تیز ہوگی۔ جسٹ 2 منٹ بس میں کور کرنے والا ہوں، تم باتیں کرو میں سن رہا ہوں۔ دوبارہ مانیٹر کو دیکھتے سمیان نے کہا تو زرش نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں باتیں کرو، سچی اتنی بوریت ہو رہی ہے آج کل، کالج سے آنے کے بعد مما کہیں بھی جانے نہیں دیتی، آپ کے ہاں آنے پر بھی منع کر رہی ہیں کہ اب سیریس بلکہ سنجیدہ ہو کر پڑھائی کرو۔ فرا سے بھی صرف کالج میں بات ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ میں نے کل ماما سے کہا کہ ہادیہ آپا کے ہاں چلتے ہیں مگر انہوں نے ڈانٹ دیا۔ عثمان بھابی کی فیملی بھی کوئی چکر نہیں لگا رہی، آپ بھی نہیں آ رہی، اسلام آباد سے واپسی کے بعد آج دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی میری کوشش سے۔ وہ بلا تکان بول رہی تھی۔ سمیان مسکراتے ہوئے مسلسل اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچھا اس کو تو اب چھوڑ دیں۔ وہ اٹھ کر آفس کو دیکھ رہی تھی۔ سمیان احمد نے حال ہی میں آفس کا فرنیچر اور کلر اسکیم چینج کروائی تھی۔ آفس خاصا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے سمیان کو بھی ٹوکا۔ سمیان نے چند سیکنڈ میں ہی کام کور کرتے ہوئے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا تھا۔ ہاں اب بولو، آپ کا آفس بہت زبردست لگ رہا ہے، یہ چینج اچھا لگ رہا ہے نا؟ کمرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ سمیان کی طرف بڑھتی تھی۔ کب کروائی یہ چینجنگ؟ پچھلے ہفتے میں یہ کام کروایا ہے، تمہیں پسند آیا؟ بہت زیادہ۔ وہ دوبارہ کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ سمیان احمد اب بالکل فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم اس کی تواضع کرنے کا خیال آیا تو فوراً پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، پاپا نے مجھے اور میری فیلوز کو زبردست سا لنچ کروایا ہے، اب تو قطعی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر آئس کریم مل جائے تو۔ سمیان نے سر ہلا کر ڈرکانپا آئس کریم کا آرڈر دیا تھا۔ اور سناؤ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ ریسیور واپس آ کر وہ پوری طرح زرش کی طرف متوجہ تھا، کہیں چل بل نہیں رہی، ہر چیز محنت اور توجہ مانگتی ہے۔ محنت تو کر رہی ہوں، انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ وہ بہت مطمئن تھے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں آ رہے تھے؟ بس ان چند دنوں میں کافی مصروف رہی تھی۔ خیر آج میرا تم لوگوں کی طرف چکر لگانے کا ارادہ تھا، تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ سمیان کا انداز کافی سنجیدہ اور پرسکون پرشوق تھا۔ زرش چونکہ غور سے سمیان احمد کو دیکھا۔ آپ وائٹ شرٹ میں تر و تازہ چہرہ سمیت کافی گریسفل اور معتبر شخصیت لگ رہے تھے۔ زرش نے دل میں ان کی وجاہت کو سراہا۔ خیریت؟ سمیان احمد کے سنجیدہ انداز پر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ سمیان نے ایک نظر زرش کے منتظر متجسس آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنے سامنے پڑا پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ تم نے مجھ سے فون پر ازجد کا ذکر کیا تھا، بعد میں ایسی صورتحال ہوئی کہ مجھے اس موضوع پر فرصت سے گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تم نے فرا کے ساتھ ازجد کا نام کیوں لیا؟ وہ ازجد والی بات؟ زرش کو ایک دم طاہرہ بیگم کے فون والی تمام باتیں یاد آتی چلی گئی۔ وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ وہ نظر جھکا گئی کہ اگر وہ ازجد والی بات بتاتی تو اپنی غیر اخلاقی حرکت بھی ڈسکس کرنا پڑتی، اور فی الحال وہ سمیان احمد سے کسی بھی قسم کی جاڑ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ کبھی امکان تھا کہ ساری بات سننے کے بعد سمیان احمد اسے اس کی اس غیر اخلاقی حرکت پر ضرور ڈانٹ دیتا۔ زرش سمیان نے سنجیدگی سے ٹوک دیا تو وہ بے چارگی سے دیکھ کر رہ گئی۔ آرام سے مجھے ساری بات بتاؤ، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ ازجد کے متعلق تم اس طرح ذکر نہیں کر سکتی۔ حریہ میں آپ کے لاہور جانے والے دن جب آپ کے ہاں گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب میں اپنے پورشن میں چلی گئی تھی اور سو گئی تھی۔ سمیان کے ٹوکنے پر وہ آرام سے بتانے لگی تھی۔ سمیان کو یاد آیا اس دن وہ روئی بھی تھی۔ سمیان کو خدشہ تھا کہ امی سے جرب ہوئی ہوگی مگر زرش نے تردید کر دی تھی کہ اور اب سمیان الجھ کر اسے دیکھے گیا۔ اس دن جب میں آپ کے ہاں گئی تو تائی امی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ گفتگو سے مجھے تو کیسا حالہ کا اندازہ ہی ہوا تھا، آپ کے رشتے کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ سمیان ایک دم چونک کر سیدھا ہو کر ٹیبل پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر آگے کو جھکا۔ پھر کہیں آپ تایابو ماما کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ایک دو جگہ انہوں نے میرا نام بھی لیا تھا۔ ساری بات تو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہاں اتنا پتہ چلا تھا کہ تائی امی کیسا حالہ کو پاپا کی اور آپ کی جانب تایابو کی تمام پراپرٹی کی تفصیل بتا رہی تھی۔ سمیان حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ پراپرٹی کے نام پر۔ سمیان نے فوراً اس کے رک جانے پر ٹوکا تھا۔ تائی امی یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے جو سنا تھا، اس نے ناقص عقل میں جو بھی آیا تھا، اس نے ایک ایک کر کے ساری بات بتا دی۔